شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ 25 دسمبر 1919 کو لکھنؤ انڈیا میں پیدا ہونے والے اور 5 مئی 2006 کو ممبئی انڈیا میں انتقال کرنے والے نوشاد علی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ نوشاد علی کی عمر 86 سال تھی، 86، لیکن ان کی جو فنی عمر تھی وہ تقریباً 65 سال بنتی ہے، 65۔ اور دلچسپ بات یہ کہ بطور موسیقار یا میوزک ڈائریکٹر ان کی فلموں کی تعداد بھی 65 ہی ہے، جن میں بڑی تعداد جوبلی ہٹ فلموں کی ہے۔ ان کی ناکام فلموں کا تناسب بہت کم ہے، لیکن ان ناکام فلموں کی موسیقی بھی مقبول اور کامیاب تھی، جس وجہ سے نوشاد علی کو موسیقار اعظم کہا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ موسیقار اعظم کہلانے والے نوشاد کا تعلق موسیقی کے کسی باقاعدہ خانوادے سے نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس نوشاد کا گھرانہ موسیقی کو ناپسند کرنے والا تھا، اور موسیقی سے محبت کے باعث ہی نوشاد کو اپنے لڑکپن میں ہی والد نے گھر سے نکال دیا۔ دوسری اہم بات یہ کہ نوشاد کو کامیابی آسانی سے نہیں ملی۔ گھر سے نکالے گئے، فٹ پاتھ پر راتیں گزاریں، خالی پیٹ پھٹے جوتوں کے ساتھ میلوں پیدل چلے۔ یہ بے حد دلچسپ کہانی ہے۔ نوشاد نے اپنی زندگی کی یہ کہانی، یعنی سوانح عمری بایوگرافی، بہت سی اقساط میں مشہور میگزین شمع نئی دہلی میں بیان کی تھی۔ کافی عرصہ یہ کہانی چھپتی رہی۔ نوشاد کی یہ کہانی بہت مقبول ہوئی تھی۔ ہر قسط کا بے چینی سے انتظار کیا جاتا تھا۔ شمع رسالہ بند ہونے کے بعد بہت سے رسائل نے یہ کہانی اپنے اپنے انداز میں شائع کی، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ خود نوشاد مرحوم نے بھی اپنے بہت سے انٹرویوز میں یہ باتیں بیان کی ہیں، جن میں کافی انٹرویوز یوٹیوب پر بھی موجود ہیں۔ دیگر کافی لوگوں اور چینلز نے بھی یہ باتیں بیان کی ہیں، اپنے اپنے انداز میں، یا ڈاکومنٹریز کی شکل میں، انٹرویوز کی شکل میں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نوشاد کی یہ سب ڈاکومنٹریز اور انٹرویو یوٹیوب پر موجود ہیں تو پھر یہ سب دوبارہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ جتنی بھی ڈاکومنٹریز یا انٹرویو ہیں وہ کسی ترتیب سے نہیں، زیادہ تر صرف نوشاد کی ابتدائی جدوجہد کے زمانہ سے متعلقہ ہے، یا پھر کہیں کہیں کوئی درمیان کی بات۔ مجھے جناب شاد عظیم بادی کا شعر یاد آ رہا ہے: سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ جناب شاد عظیم آبادی نے گو یہ بات ہستی کے بارے میں کہی تھی، لیکن میں یہ بات جناب نوشاد کے انٹرویوز پر بھی منطبق کرتا ہوں کہ ترتیب کوئی نہیں۔ میں اب اس سلسلے میں یہ کام کروں گا کہ نوشاد صاحب کی بیان کردہ خود نوشت مکمل صورت میں شروع سے آخر تک ترتیب سے پیش کروں گا۔ مزید اضافہ اس میں یہ ہوگا کہ نوشاد صاحب کی زندگی میں بہت سے لوگ آئے، فلم ساز، ہدایت کار، ہم عصر موسیقار، اداکار۔ یہ سب لوگ اپنی جگہ ایک لیجنڈ تھے۔ اس کہانی میں عروج و زوال کی کہانیاں بھی ہیں۔ آدمی جب تحریری شکل میں کچھ پڑھتا ہے تو بیان کردہ کرداروں سے صرف نام کی حد تک آشنا ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ نوشاد صاحب جس کردار کی بات کر رہے ہیں اس کی اگر تصویر مہیا ہے تو وہ بھی دکھا دی جائے، اور ان کے بارے میں مزید کچھ بتا دیا جائے، تاکہ کم از کم نئی نسل کو ان کے بارے میں کچھ آگاہی ہو۔ اس قسم کی ویڈیوز یا ڈاکومنٹریز میں بولنے والا خود کیمرے کے سامنے کھڑا ہو کر جلدی جلدی بولتا چلا جاتا ہے۔ ابھی پچھلی بات کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے تو اگلی بات شروع ہو جاتی ہے، لیکن میرا طریقہ کار کچھ مختلف ہے۔ میں خود بیک گراؤنڈ میں بول رہا ہوتا ہوں، اور آگے جو بیان ہو رہا ہے اس سے متعلقہ تصویر آ رہی ہوتی ہے، سلائیڈ شو ٹائپ۔ بولنے کی رفتار بھی ایسی ہے کہ نہ بہت تیز اور نہ آہستہ۔ جناب نوشاد کی یہ کہانی
مختلف پارٹس کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ یہ پارٹس 50 بھی ہو سکتے ہیں، 100 بھی یا اس سے بھی زیادہ۔ تاہم اس پہلے پارٹ کے علاوہ باقی پارٹس کے سلسلے میں کوشش کی جائے گی کہ 10 سے 15 منٹ تک کا پارٹ ہو، زیادہ لمبا نہ ہو، تاکہ موضوع کی یکسانیت کی وجہ سے آپ بور نہ ہوں۔ چھوٹے پارٹ کی وجہ سے آپ کی دلچسپی برقرار رہے گی۔ جس طرح شمع رسالے میں نوشاد صاحب کی قسط کا انتظار ہوتا تھا، اسی طرح یہاں بھی آپ کو اگلے پارٹ کا انتظار رہے گا۔ میں نوشاد کی کہانی کے ٹائٹل سے آپ کی آسانی کے لیے ایک الگ پلے لسٹ بھی بنا دوں گا۔ شاہکار اردو کے دوسرے سلسلے بھی جاری رہیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جناب نوشاد کی کہانی، نوشاد کی زبانی کا پہلا چیپٹر، جس کا عنوان انہوں نے رکھا تھا سر کے سفر کی کٹھن راہیں۔ نوشاد فرماتے ہیں، موسیقی سے مجھے بچپن سے ہی والہانہ عشق تھا۔ اتنی کم سنی میں جب مجھے راگ راگنیوں کو پہچاننے کی تمیز بھی نہ تھی، مگر میں جی جان سے ان کا عاشق تھا۔ یہ عشق مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ اب یہی دیکھیے کہ میرے خاندان کا کوئی بھی فرد، میرے اجداد میں سے کوئی بھی شخص موسیقی سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ میرے والد مرحوم واجد علی لکھنؤ کی عدالت میں محرر تھے۔ خاندانی ورثے میں مذہبی ماحول ملا تھا۔ بلا ایسی فضا میں موسیقی کا کیا مقام؟ ابھی 10 برس کی عمر تھی کہ میں اپنے ماموں جان کے ساتھ دیوا شریف میں حضرت وارث علی شاہ کے عرس مبارک میں گیا۔ میرے ماموں اس عرس میں ہر سال جاتے تھے۔ لکھنؤ سے بارہ بنکی تک کا یہ سفر ریل کے ذریعے طے ہوتا اور باقی سفر پیدل۔ 10 روز تک عرس کی تقریبات چلتی۔ ہم لوگ ایک خیمے میں قیام کرتے۔ میرے لیے یہ عرس اس لیے بھی اہم تھا کہ یہاں ہر قسم کی دکانیں لگتی تھیں۔ کھانے پینے کی چیزوں، کھلونوں، روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کے علاوہ جانوروں کی خرید و فروخت بھی ہوتی۔ گھوڑے، گائے، بیل، بکرے، بھیڑیں وغیرہ بکنے کے لیے آتے۔ عرس کے موقع پر ملک بھر سے اچھے اچھے گانے والے بھی آتے۔ استاد نصیر الدین خان لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ غزل گائکی میں ان کا جواب نہیں تھا، وہ بھی عرس پر آتے۔ ایک بانسری والا بھی اس عرس میں آتا اور بڑی مدر بانسری بجاتا۔ مجھے اس کی بانسری کی دھن اتنی اچھی لگتی کہ میں گھنٹوں اس کے سامنے بیٹھا اس کی بانسری سنتا رہتا۔ استاد نصیر الدین درگاہ میں غزل چھیڑتے، چھٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا، نہ پھول تھے، نہ چمن تھا، نہ آشیانہ تھا، اور میں مبہوت رہ جاتا۔ بانسری والا دن بھر دکانداری کرنے کے بعد رات کی تنہائی میں بانسری کی دھن چھیڑتا تھا۔ میں فوراً اپنے خیمے سے نکل کر اس کے پاس پہنچ جاتا۔ اس کی دھن، اس کا راگ میرے لاشعور میں رچ بس گیا، اور جیسے جیسے شعور بیدار ہوتا گیا، موسیقی کی طرف رجحان اور بڑھنے لگا۔ مگر عالم یہ تھا کہ اپنے پاس نہ باجا یعنی ہارمونیم تھا اور نہ کوئی دوسرا آلہ موسیقی۔ ادھر گھر کا ہر فرد موسیقی کا مخالف، مگر میں پھر بھی ہر سال پابندی کے ساتھ عرس پر ضرور جاتا۔ یہاں آ کر مجھے دلی سکون حاصل ہوتا، شوق کو تقویت ملتی۔ بہرحال اسی طرح شوق بڑھتا گیا۔ سکول میں دل نہ لگتا، کتابوں سے بیزاری ہونے لگتی۔ مولوی صاحب گھر پر پڑھانے آتے تو کتابوں کی بجائے راگ راگنیوں کا ذہن میں بسیرا ہوتا۔ لکھنؤ کے رائل سینما، جو کہ اب مہرا ٹاکیز کہلاتا ہے، پر خاموش فلموں کی نمائش ہوتی تھی۔ اس زمانے میں فلم کے ساتھ آرکسٹرا بجتا تھا۔ ہوتا یہ کہ خاموش فلم پردہ پر چل رہی ہے اور پردہ فلم کے قریب بیٹھا ہوا آرکسٹرا سین کے مطابق دھن بجا رہا ہے۔ اگر غمگین ماحول کی عکاسی مقصود ہے تو موسیقی کے ساتھ درد بھری غزل گائی جا رہی ہے۔ رقص دکھایا جا رہا ہے تو آرکسٹرا رقص کی موسیقی بجا رہا ہے۔
یہ سب کام سچویشن کے اعتبار سے ہوتے تھے اور اس زمانے میں فلم دیکھنے والوں کو یہ لطف بھی دیتے تھے۔ ایک بات اور بتاؤں، فلم کے کسی منظر میں کوئی کریکٹر کسی کو للکارتا تو اس آرکسٹرا کا آدمی بومپو لے کر برابر کھڑا ہو کر کہتا، مار کائی دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اس کو مار کیا دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح فلم دیکھنے والے بڑے محفوظ ہوتے۔ چونی یعنی کہ 25 پیسے، چونی کا اس زمانے میں ٹکٹ ہوتا، میں کسی نہ کسی طرح سینما میں چلا جاتا۔ نواب لڈن صاحب آرکسٹرا کے لیڈر ہوتے تھے، استاد کلن طبلہ بجاتے اور بابو لال کلارنٹ سنبھالتے۔ میں ان کے پیچھے جا بیٹھتا، جی چاہتا خود بھی کچھ طبع آزمائی کروں، مگر میرے پاس اپنا ہارمونیم تو تھا نہیں، پریکٹس کہاں کروں، کیسے کروں، یہ مسئلہ درپیش تھا۔ لکھنؤ کے لاٹوش روڈ پر استاد غربت علی کی دکان تھی۔ یہ ہر قسم کے ساز فروخت کرتے تھے، بہت بڑی دکان تھی۔ میں روزانہ اس دکان کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا اور ہر ساز کو بغور حسرت آمیز نگاہوں سے تکتا۔ ایک دن استاد غربت علی نے پوچھا، بیٹے تم روزانہ دکان کے سامنے کیوں کھڑے رہتے ہو؟ میں نے مدعا بیان کیا تو استاد نے شوق کی داد دی۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر پر ہارمونیم بجانے کی مشق کرانی شروع کر دی۔ ایک دن میں نے استاد سے کہا، اگر آپ مجھے دکان کی چابی دے دیا کریں تو میں صبح کو دکان کھول کر صفائی وغیرہ کر دیا کروں گا۔ استاد مہربان تھے، چابیاں مجھے مل گئیں۔ میں صبح ہی صبح دکان جاتا، صفائی کرتا، لبان جلاتا اور پھر ایک ہارمونیم لے کر بیٹھ جاتا۔ استاد کے آنے سے پہلے میں ہارمونیم کو اس کی جگہ رکھ دیتا۔ ایک دن میں ہارمونیم لیے بیٹھا تھا اور استاد لڈن کی ایک مشق کی دھن کر رہا تھا کہ پیچھے سے کھنکارنے کی آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو استاد کھڑے تھے، کہنے لگے، اچھا اس لیے دکان کھولتے تھے کہ نئے سازوں کا ستیہ ناش کرو؟ میں نے اس گستاخی کی معافی چاہی تو استاد مسکرائے اور بولے، تم نے سزا پانے کا کام کیا۔ میں گڑ گڑانے لگا، اس بار معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ استاد پھر مسکرائے اور کہنے لگے، اچھا یہ بتاؤ میرے علاوہ ہارمونیم اور کہاں سیکھتے ہو؟ میں نے جواب دیا، کہیں نہیں۔ انہوں نے کہا، لیکن ابھی جو بجا رہے تھے وہ کہاں سے سیکھا؟ میں نے رائل سینما کے آرکسٹرا کی بات بتائی تو استاد پوچھنے لگے، تمہارے پاس ہارمونیم ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر استاد نے کہا، تمہاری سزا یہ ہے کہ یہ ہارمونیم جس پر تم مشق کر رہے تھے میری طرف سے تحفے میں تم لے لو۔ پھر یہ بھی کہا، تمہارا ذہن اچھا ہے، خوب ریاض کرنا، خوب نام کماؤ گے۔ اس طرح نیا ہارمونیم مل گیا۔ پھر استاد نے لڈن صاحب کو بلوایا۔ میں نے ان کی ایک دھن انہیں سنائی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ استاد نے لڈن صاحب سے کہا، اس بچے کو بہت شوق ہے، میں اسے تمہارے سپرد کرتا ہوں، اسے دل سے سکھاؤ۔ لڈن صاحب نے مجھے رائل سینما بلانا شروع کر دیا۔ اب ٹکٹ خریدنے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ پہلے پیچھے بیٹھتا تھا، اب شاگرد کی حیثیت سے برابر میں بیٹھنے لگا۔ نائٹ شو میں مجھے بھی ہارمونیم بجانے کا موقع ملنے لگا۔ استاد ببن صاحب کلاسیکل موسیقی میں اپنا منفرد مقام رکھتے تھے۔ وہ غربت علی صاحب کے دوست تھے۔ غربت علی صاحب نے ببن صاحب سے بھی میری ملاقات کرائی اور مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ ببن صاحب روزانہ بلانے لگے اور کلاسیکل موسیقی کی ٹریننگ شروع ہو گئی، مگر میرا ذہن اس طرف مائل ہی نہیں ہوا۔ میں نے اپنی ڈائری میں بھی یہ واقعہ لکھا تھا، وہ ڈائری آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ استاد یوسف علی ہاں ستار نواز تھے، ان کی بھی سازوں کی دکان تھی۔ یہ ستار نواز ولایت حسین صاحب کے والد کے ساتھیوں میں تھے۔ میں نے ان کے یہاں جانا شروع کیا اور ستار ان سے سیکھا، مگر اب میری طبیعت اکھڑنے لگی۔ میں خود فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔
لکھنؤ میں ایک ڈرامہ کلب تھا۔ یہ شہر کے روسا اور شرفا کا کلب تھا۔ ایک دن وہاں پہنچا تو ڈرامے کی ریہرسل چل رہی تھی۔ مجھے پرانے گیتوں کی دھنیں بنانے کا کام مل گیا۔ میں نے یہ کام کیا تو احساس ہوا کہ میرا رجحان کمپوزیشن یعنی دھنیں ترتیب دینے کی طرف ہے۔ یہاں ہم پارٹ 1 کا اینڈ کرتے ہیں جی۔ اب باقی باتیں پارٹ 2 میں سنیے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔